السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اس فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور تمہارے طریقوں پر عمل کرے گا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ تو دوستو، اس وقت اہل سنت والجماعت ہی فرقہ جنتی فرقہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور بزرگوں کی تعظیم اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ہر سال یا ہر ماہ کسی نہ کسی بزرگ کی یادگار تازہ کرتے ہیں۔ کسی کو 11ویں کا نام دیتے ہیں، کسی کو 12ویں کا نام دیتے ہیں، کسی کو نیاز فاتحہ کے ذریعے ان کی یادیں ہم اپنے دلوں میں تازہ کرتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ فرقے کون سے ہوں گے؟ وہ بھی مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلاتے ہوں گے، مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، داڑھی ٹوپی کلام بھی پڑھتے ہوں گے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں گی، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلانے والے ہوں گے، لیکن وہ منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی جماعت دیوبندی وہابیوں کی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، بزرگوں کی، اولیاء اکرام کی بے ادبی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس وقت ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ دیوبندی اور وہابیوں کی جماعت سے ہے۔ ایسے ہی ہندوستان میں وہابی جماعت کی بنیاد رکھنے والے اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتے ہیں، یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے۔ اب دوستو، اس میں کتنی سخت انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے۔ اب اس میں اولیاء اکرام بھی ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن اب ان کی منافقت کا یہاں سے ہی پتہ لگتا ہے، یہ بزرگوں سے کتنا چڑھتے ہیں اور کتنا انہیں جلن کڑن ہوتی ہے۔ یہ جوانوں پر تو اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا بھی موقع لگتا ہے ایمان برباد کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ان کی دنیا آخرت دونوں خراب کر دیتے ہیں، اور ان کی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کو ڈس لیتے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر ہم خود نہیں جانتے تو ہمیں عالموں سے معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کہاں چلنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی بزرگوں کی گستاخیوں میں۔ اب یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرتبے ایک دوسروں کی مرتبوں میں کم بیسی کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں جانتے وہ علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، علم والوں کا درجہ بلند ہے، اور رب خود فرما رہا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ علماء اکرام ہیں، تم ان سے سوال کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اوپر بڑائی دے رہا ہے، دینے والا ہے، ایک دوسرے کا مرتبہ اس نے ایک دوسرے سے بلند رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے اس مخلوق میں جانور بھی آتے ہیں، سور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، ہر جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان، کافر، جو بھی سب کچھ مخلوق میں سبھی کچھ آ گیا، لیکن انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کی شان کے آگے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے۔
تو دوستو ان کا ایمان کیسے صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ پھر یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بس گناہ گاروں نے گناہ کیے، جیسے فرعون، حامان، شیطان، جتنے گناہ ان سب گناہ گاروں سے ہوئے۔ اگر کوئی آدمی تمام دنیا کے گناہ گاروں کے برابر گناہ کرے لیکن شرک سے پاک رہے جتنے اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی بخشش کرے گا۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ گار ہیں، فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل وغیرہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے یہ گناہ گار ہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ شرک نہ کرے، باقی کتنے بھی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں اس کے بدلے میں اس کی بخشش کر دے گا اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب یہ اسی چکر میں انہوں نے یہاں پر لکھ دیا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو چمار سے بھی زیادہ جلیل ہے، کیونکہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر گستاخی کی، غلطی کی، تو وہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ کوئی کتنے بھی گناہ کر لے شرک نہ کرے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی شان میں کتنی بھی گستاخیاں کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمار سے بھی زیادہ جلیل کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں، اور بھی جو اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک ہیں، نظام الدین اولیاء صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، کہ انہیں چمار سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جلیل کہو۔ لیکن ان کا یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے آگے لکھ دیا کہ چاہے کوئی کتنے بھی گناہ کر لے لیکن شرک نہ کرے، وہ مسلمان ہی رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان میری محبت شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال دولت اولاد سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی وہ انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، پکا مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب تمہارا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے۔ جو تمہارا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو دوستو یہ بہت ہی بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کے چکر میں پڑتے ہی انسان کا ایمان تباہ ہونا ہے۔ پھر ایک جگہ اور تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 37 پہ یہ لکھتے ہیں، اللہ کے مکاری سے ڈرنا چاہیے کہ کسی وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور بتوں سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین سیکھیں۔ دین جب ہمیں ہوگا جبھی ہی ہم برے لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے خطرناک جو جماعت ہے وہ دیوبندی اور وہابیوں کی ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی زبانوں پہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دیمک کی طرح ہے، جیسے دیمک پیڑ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، اور جب کھوکھلا کر دیتی ہے تو وہ پیڑ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، پیڑ بیکار ہو جاتا ہے، پودے خراب ہو جاتے ہیں دیمک سے، لکڑی بیکار ہو جاتی ہے، لکڑی برباد اور تباہ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھی وجود نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ مومنوں کے جو اہل سنت والجماعت کے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ان میں گھسے پڑے ہیں اور دیمک کی طرح ان کے ایمان کو چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو ہمیں سب سے پہلے دین سیکھنا چاہیے، اچھے عالموں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اچھے عالموں سے ہمیں مشورے لیتے رہنا چاہیے اور ان سے معلوم کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم ہم ضرور مانیں، اور جب اللہ کا حکم مانیں گے تو ہمارا ایمان صحیح سلامت رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی برے لوگوں سے، منافقوں سے، کافروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔